جی دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم یہ کرنے لگے تھے اوراق الاسئلہ مع الاجابات المادۃ الرابعہ، السنۃ العاشرہ بعد الفین، 2010، السنۃ العاشرہ بعد الفین، 2010 للمیلادیہ۔ جی، اجب عن الاسئلۃ التالیہ بالاختصار۔ پہلا سوال ہے جی کہ من القا خطبۃ حجۃ الوداع؟ القا خطبۃ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔ من کان الجاہز؟ الجاہز اسمہ ابو عمر عثمان بن بحر، ابو عثمان عمر بن بحر الجاہز، اور کانا ادیبن عالمن فی العصر العباسی، عصر عباسی میں تھا، بڑا ادیب تھا، بڑا عالم تھا، اور زبان و بیان کا بڑا ماہر تھا، اور ابو عمر عثمان بن بحر الجاہز جو ہے وہ اس کا نام تھا۔ جی، اس کے بعد ہے جی من کاتبہ کتاب ادب الکاتب، یہ ابن قتیبہ کی ہے کتاب۔ الی ای عصر ینتمی قص بن سعدہ؟ ینتمی قص بن سعدہ الی عصر الجاہلی، عصر جاہلی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کتاب امالی کس نے لکھی؟ ابو علی القالی نے۔ اور لیلہ و دمنہ کا مؤلف کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن مقفع ہے، ٹھیک ہے۔ قد الف الکتاب کلیلہ و دمنہ لعبداللہ ابن مقفع، اس کتاب کو عبداللہ ابن مقفع نے لکھا ہے، عبداللہ ابن مقفع نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ جی، اس کے بعد ہے کہ من کتب الکامل فی اللغۃ والادب، الکامل فی اللغۃ والادب، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ابو العباس المبرد کی ہے۔ اور البیان والتبیین، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب جو ہے وہ جاہز کی ہے۔ اور اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ یہ کتاب کس کی ہے؟ البدایہ والنہایہ یہ کتاب ابن کثیر کی ہے۔ اور ینتمی ابن قتیبہ، ابن قتیبہ کس زمانے کی طرف منسوب ہے؟ یہ عصر اندلس، عصر اتراک کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر نے فرمایا تھا کہ ان رأیتمونی علی باطل، اگر مجھے تم باطل پہ دیکھو تو میرا رستہ روکو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں 25 سنہ، 25 سال جو ہے وہ کی عمر میں تھے جب ان کی شادی ہوئی۔ اور اس وقت کان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ من الخلفاء الامویین، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلفاء امویین میں سے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کانت سیدۃ فاطمہ اصغر بنات رسول اللہ، چھوٹی بیٹیوں میں تھی۔ کان الجاہز قبیحاً، جاہز جو تھا نا یہ شکل کے اعتبار سے مکروہ شکل تھا، اچھی شکل کا نہیں تھا۔ کانت سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب، اور اسی طریقے سے حمید سیدنا عمر اللہ وثنى علی ثم قال ایہا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب، جو یہ ارادہ کرے کہ وہ قرآن کے متعلق سوال کرے تو وہ کس کے پاس جائے؟ ابی بن کعب کے پاس جائے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان جو تھے وہ ذی النورین کے لقب سے جانے جاتے تھے، اور کتاب لیلہ و دمنہ جو ہے وہ اصل میں ہندی کے اندر ہے جی، اور سنسکرت میں ہے۔ اور اول ربا جعلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوعا، وہ جو آپ علیہ السلام نے جو پہلا جو ہے وہ ربا معاف کیا تھا، سود، تو وہ کس کا تھا؟ وہ ربا عباس بن عبد المطلب تھا، عباس بن عبد المطلب کا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ایک تحریر دیا انہوں نے، اسی سے لیلہ و دمنہ سے دی ہے کتاب سے، اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبد اللہ و رسول، اس میں وہ خط ہے جو آپ نے کسریٰ کی طرف لکھا تھا کہ الی کسریٰ عظیم فارس، کسریٰ جو کہ فارس کا بادشاہ ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے، اور گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح ادعوک بدعایت اللہ، میں اللہ کی دعوت کی طرف تجھے بلاتا ہوں، اور میں یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف، اس لیے بھیجا گیا ہوں لیندر من کانا، اور تاکہ میں جو ہے نا وہ ڈراؤں، اور یہ کہ وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ حق بات واضح کروں۔ اسلم تسلم، تو اسلام لے آ تو تجھے سلامتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوسِ، اور اگر تو نے روح گردانی کی تو پورے مجوسیت کا گناہ تیرے اوپر ہوگا، کیونکہ تو بادشاہ ہے، پوری مجوسیت کا گناہ تیرے پہ ہوگا کیونکہ تو بادشاہ ہے۔ اچھا جی، من کانا کسریٰ، کسریٰ کون تھا؟ الکسریٰ کانا عظیم للفارس، وہ فارس کا بادشاہ تھا۔ اور مل مراد بالمجوس، مجوس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟
المراد بالمجوس الذی یعبد النار، ٹھیک ہے، جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ مجوسی کہلاتے ہیں۔ اور اشرح الکلمات التی تحتہا خط، ان کلمات کی وضاحت کریں جن کے نیچے جو ہے وہ خط ہے، جیسے کہ اتبع، تو پیروی کر، آمنا، ایمان لیا، ادعو کا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، الکافرین، کفار، اور تولیت، روگردانی کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ خص العبارہ فی بضع جمل، اس عبارت کو چند جملوں کے اندر جو ہے وہ ڈھال دو۔ اب اس عبارت کو چند جملوں میں آپ اس طرح ڈھال سکتے ہیں کہ یعنی الی کسری عظیم الفارس، السلام علی ودع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لایمانہ باللہ والرسول والشہادۃ الی اللہ والرسول، وأيضا یعنی التنذیر لہ، یعنی اس کی طرف ڈرانا ہے اس کو، اور اظہار الحق القول علی الکافرین، اور اسلم تسلم، اور آخری جملہ اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ بعد میں آپ جب سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی، یا وہاں سے لکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کا خطبہ وہ ہم خطبات میں آگے دیکھ لیں گے، اور اسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اپنا مبرد ہے، اس کی جو حیات ہے، اس کی جو زندگی ہے، المبرد و حیاتہ الادبیہ، یا تو آپ مبرد اور اس کی جو ادبی زندگی ہے اس کے متعلق کچھ تحریر کریں، اس پر لکھ دیں، اور یا یہ کہ اگر مبرد پر نہ لکھیں تو آپ کیا کریں کہ کتاب الف لیلہ و لیلہ جو ہے اس کے اوپر لکھ دیں، اور اگر اس پر بھی نہ لکھیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ ابن قتیبہ اور اس کی زندگی سے متعلق جو ہے وہ کچھ لکھ دیں۔ اچھا جی، وَسَنَذْكُرُ مِنْ كَلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آگے چل رہا ہوں، اور میں یہ جو جملے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں ان کی تھوڑی سی تفصیل کرنے لگا ہوں کہ وَسَنَذْكُرُ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے چند جملے ذکر کریں گے، مما لم يسبق الیہ عربی، کہ ولا شارکہ فی اعجمی، تو نہ تو کوئی ایسا جملہ عربی کہہ سکا ہے اور نہ ہی کسی اجمی کو یہ استطاعت ہوئی ہے، ولم يدع لأحد ولا ادعاہ احد، اور نہ ہی کوئی یہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مما سارا مستعملا و مثلا سائرہ، جو مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں، یا جو چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان امتیازی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کسی عام جو بندہ ہے، عام بشر ہے، اس کی استطاعت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جملے لے کر آئے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس پیرائے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو کرے، اور اس کے لیے یہ چیز اس کی ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دراصل یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت جو ابھی ہم نے کتاب بیان کی البیان و تبیین، یہ عبارت اس البیان و تبیین سے لی گئی ہے، اور البیان و تبیین کے اندر سے یہ پیرا اٹھایا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانات ہیں، اور یہ ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا پیچھے، یہ اس کی کتاب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ یا خلیل اللہ یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، کہ دراصل یہ ایک ضرب المثل ہے، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے گھوڑے تو جو ہے وہ یعنی ارکبی، تو اس پہ سوار ہو جا، یعنی تو گھوڑے کی خوبی بیان کر رہا ہے، اس گھوڑے کی خوبی بیان کر رہا ہے جو راہ جہاد کے اندر دوڑتا ہے، اس گھوڑے کی جو ہے وہ خوبی بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ماتا حتفان فی، کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ناک رگڑنے پہ مر گیا، یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ ذلت کی ساتھ جو ہے اس کی موت آ جائے۔ وقولہ لا تنطح فیہ عنزان، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اس معاملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر دو بیل آپس میں نہیں لڑیں گے، یعنی امید ہے کہ لا تنطح فیہ عنزان، اس کے اندر دو یعنی ان کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہوگا، یعنی دو بیل آپس میں نہیں لڑیں گے، یعنی اس معاملے میں اختلاف نہیں ہوگا دو لوگوں کا۔
اور اسی طرح الان حمی الوطیس، الان حمی الوطیس یعنی اب جو ہے وہ گڑھے سے پانی ابل پڑا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ جو ہے، میدان جنگ جو ہے وہ تیز ہو گیا اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جنگ اپنی شدت پہ جب پہنچ جائے، جنگ کی گرمی جب بہت زیادہ بڑھ جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ الان حمی الوطیس۔ یہ عبارت البیان و تبیین سے لی گئی ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ہیں، اور ان جملوں میں ہادہ النص مجموعۃ من احادیث الرسول، رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں تو احادیث، اور تتسم، اور یہ یعنی ان کی جو خوبصورتی ہے وہ قلت الفاظ اور کثرت معانی ہے، اور اس میں ابتکار بھی ہے، نیا پن بھی ہے، وہ ابداع بھی ہے، جدت بھی ہے، اور لم یستطع من کان قبل، اور اس سے پہلے کسی کی یہ استطاعت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے جملے لے کے آئے، کوئی لا نہیں سکتا اس طرح کے۔ اب یہ اس نے آگے پھر وضاحت بھی دے دی ہے، وہ کہتا ہے یا خیل اللہ، اور کو بھی کمانا ہے ایھا الفرسان، استعدوا للجہاد، ٹھیک ہے جی، کہ اپنے گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار، ما تحت فانفی یعنی ما تعالی فراشی بلا ضرب ولا قتل، ٹھیک ہے، نہ جنگ و جدل میں آیا، نہ کوئی بستر پہ مر گیا اڑیاں رگڑ، اس کو کہتے ہیں ما تحت فانفی۔ اور لا تنتح فی انزان لا یختلف فی ھذا لاسنان، اس میں دو بندوں کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اور الان حمی الوطیس، الوطیس ہوا حفرہ، اور یحتز فیہا ویشفی، وہ گڑا ہے جو ابل پڑتا ہے، جو پھٹ پڑتا ہے، ویقال ھذا العرب، اور اسی سے عربوں نے یہ کہا ہے، یہ کہتے ہیں عند اشتداد الحرب، جب جنگ اپنی شدت پہ پہنچ جائے، وبلوغ المعرکۃ قیمتھا وضرورتھا، اور کسی بھی مارکے کی جو ہے وہ ہیبت اور اس کی جو ہے نا وہ سختی کو بیان کرنے کے لیے عرب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ الان حمی الوطیس، کے جنگ کے شعلے بھڑک پڑے، جنگ کے شعلے بھڑک پڑے۔ بس میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اور ابھی آپ لوگوں نے ظاہر ہے اس کو تیار بھی کرنا ہوگا، یہ ساتھ ساتھ تیار کریں گے آپ تو آپ کا یہ کنٹرول میں رہے گا، ادروائز تو پھر یہ نکل جائے گا آپ کے کنٹرول سے، اور اگر آپ کے کنٹرول سے یہ نکل جاتا ہے تو پھر مزہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اس چیز کے کرنے کا۔ تو اس لیے جو پڑھایا جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ اگلے دن میں اس پورے کو تیار کر لیا کریں ساتھ ساتھ، پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی، اور انشاءاللہ سوالات اس سے باہر نہیں ہوں گے انشاءاللہ جو پڑھایا جائے گا۔ کوئی سوال ہے تو وہ آپ بول دیں، پوچھ لیں۔